بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، آپ نے جو کہا کہ معترضین یعنی دیوبندی وہابی وغیرہ جو یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، پہلے تو مطلق وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اس میں کسی قسم کی قید کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کو وہ شرک قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام والا واقعہ یا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والا واقعہ، تب ان کا یہ کہنا کہ بھائی غائب سے مدد مانگنے پہ ہمارا اعتراض ہے، دور جو ہم سے ہے اس سے مدد مانگنے پہ ہمارا اعتراض ہے، جو قریب ہے آدمی اس سے مدد مانگنے میں ہمارا کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس کو جواب یہ ہے کہ پہلے تو مطلق تم نے کہا کہ شرک ہے، اور شرک تو ہر حال میں شرک رہے گا، پھر چاہے وہ غائب سے مانگے یا سامنے والے سے مانگے یا قریب والے سے مانگے یا دور والے سے مانگے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا شرک ہے، تو شرک تو کہیں بھی، اب جیسے مثال کے طور پہ یہ ہوگا کہ بھئی سامنے مورتی رکھ کے پوجنا شرک ہے، تو اسی طرح غائب کی پوجا کرنا بھی شرک ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی سامنے رکھو تو اجازت اور غائب رہے تو شرک؟ یہ ایسا کیسا عجیب شرک ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی لیے علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہابی بولتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ تو یہ ان کا بڑا بھوندا اعتراض ہے۔ جب قرآن و سنت کی روشنی میں غیر اللہ سے مانگنا شرک نہیں ہے ہم نے ثابت کر دیا، تو ان کا جواب یہاں مکمل ہو گیا۔ اب یہ لا رہے ہیں کہ بھئی سامنے رہے، سامنے سے مانگے تو شرک نہیں، غائب سے مانگیں گے تب شرک۔ تو یہ ان کا جو ہے جہالت ہے، جھوٹ ہے ان کا، اور ان کا بچنے کا راستہ ہے، کیونکہ اب وہاں دلیل جب دے دی گئی تو اب یہ بھاگنے لگے، اس ڈال سے اس ڈال، اس ڈال سے اس ڈال۔ تو میرے عزیز یہی جواب ہے کہ یا تو پہلے شرک کا حکم ہٹاؤ، اور اس کے بعد اگر کوئی تردد ہے تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا، اور علماء اہل سنت نے اس کا جواب دیا ہے اپنی کتابوں میں اور احادیث میں بھی، جس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پہلے تو یہیں اس کی پکڑ کر لیں کہ بھئی شرک تو شرک رہے گا، چاہے غائب سے مانگا جائے، چاہے حاضر سے مانگا جائے، چاہے نزدیک والے سے مانگا جائے، چاہے دور والے سے مانگا جائے۔ اگر شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا تو ہر حال میں شرک رہے گا۔ مانگنا اس کے علاوہ شرک ہے نا، تو پھر وہ سامنے والے سے مانگے یا غائب سے مانگے یا نزدیک سے یا دور والے سے مانگے، شرک تو شرک رہے گا۔ انشاءاللہ اب غائب سے مانگنے کے دلائل دیے جا رہے ہیں، وہ سماعت کریں۔ اور دیوبندیوں وہابیوں کا اور دیگر باطل فرقوں کا یہ اعتراض ہے کہ ہم ندا کرتے ہیں بزرگان دین کو یا رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جیسے کہ ہم یا رسول اللہ المدد کہہ کر پکارتے ہیں یا غوث اعظم المدد کہہ کر ہم ندا دیتے ہیں۔ تو اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں اور قرآن کی آیت یہ پیش کرتے ہیں سورہ 10ویں پارے میں، جو ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، جو آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو جو تم کو نفع و نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور بھی دوسری آیات یہ پیش کرتے ہیں 19 پارے وغیرہ کی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ خدا کے سوا ان کو پکارتے ہو جو ان کے لیے نافع و مضر نہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر خدا کو پکارنا یہ بت پرستوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے کے اعتراضات یہ کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان جیسی آیتوں میں جہاں بھی لفظ دعا ہے اس سے مراد بلانا نہیں بلکہ پوجنا ہے۔ یعنی یہ آیت میں جو منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، تو یہاں جو لفظ دعا کا استعمال کیا گیا ہے تو اس سے مراد بلانا یا پکارنا نہیں بلکہ پوجنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ اس کا معنی اور ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو۔ اور دوسری آیت بھی اسی کی تائید کرتی ہے
جیسا کہ 18ویں پارے میں 23ویں سورے میں آیت نمبر 117 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارے یعنی عبادت کرے، تو معلوم ہوا کہ غیر خدا کو خدا سمجھ کر پکارنا شرک ہے، کیونکہ یہ غیر خدا کی عبادت ہے۔ اگر ان آیات کے یہ معنی نہ کیے جائیں تو بہت سی احادیث اور بہت سی آیات وہ ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ 18ویں پارے میں ہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو پکارو مگر اچھے القاب سے۔ تو اگر صرف پکارنا ہی شرک ہوتا تو 18ویں پارے میں مسلمانوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اچھے ناموں کے ساتھ میرے محبوب کو پکارو، تو معاذ اللہ اس کے اندر بھی دعا کا لفظ آیا ہے، یہ بھی شرک ہو جاتا۔ اور قرآن کریم نے 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ان کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، یعنی جس کو بھی پکارنا ہے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ اور کفار کو بھی یہ رب نے کہا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، فرمایا کہ وہ اپنے مددگاروں کو اپنی امداد کے لیے پکاریں، بلا لیں۔ تو اگر یہ غلط ہوتا یا شرک ہوتا تو اس طریقے سے پکارنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو اب اگر اس پکارنے کو یہاں جو پکارنا کہا گیا ہے یہ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے، اور وہاں جو پکارنا کہا گیا ہے لفظ دعا کا جو وہاں استعمال ہوا عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تب یہ وہاں بھی بولتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ تو اب بہت سی احادیث میں لفظ یا کے ساتھ پیارے مصطفیٰ کو پکارا گیا ہے غائبانہ۔ سامنے تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ سامنے اگر کوئی کرتا ہے تو ہم کو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم غائبانہ چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی غائب کو جو یہ پکارتے ہیں۔ تو سنن ابن ماجہ اور مستدرک للحاکم اور مسند احمد اور نسائی شریف اور بہت سی احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث نقل فرمائی گئی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عثمان ابن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر طالب دعا ہوئے۔ ان کو آقا نے یہ دعا ارشاد فرمائی کہ اے اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور تیری طرف حضور علیہ السلام نبی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ حاجت پوری ہو۔ اے اللہ، میرے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما۔ اور فرمایا گیا کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے، اور یہ دعا قیامت تک کے مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے۔ اس میں ندا پائی گئی، یعنی یا محمد پائی گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مدد طلب کی گئی ہے اس حدیث پاک کے اندر۔ اور فتاوی عالمگیری اور کتاب المناسک میں یہ بات موجود ہے کہ اے نبی اللہ کہ آپ پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں بھی جو ہے ندا پائی جا رہی ہے، اس میں بھی یا نبی اللہ کا تذکرہ ہے۔ اور امام عبد الرزاق بن حمام نے روایت کیا ہے مصنف عبد الرزاق میں، فرماتے ہیں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب بھی سفر سے واپس لوٹتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دیتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ السلام علیکہ، یا ابا بکر السلام علیکہ۔ اور امام زین العابدین کے جو اشعار نقل فرمائے گئے اور قصیدہ بردہ شریف میں بھی جو ہے اس میں بھی یا اکرم الخلقی کہہ کر کے ندا کی گئی ہے کہ اے بہترین مخلوق، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، کہ میں مصیبت کے وقت جس کی پناہ لوں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ امام زین العابدین نے بھی اسی طرح
ارشاد فرمایا کہ اے رحمت للعالمین زین العابدین کی مدد کو پہنچو، وہ اس ازدحام میں ظالموں کی قید میں ہے۔ اور مولانا جامی علیہ رحمہ نے بھی ایسے اشعار میں ذکر کیا کہ جدائی سے عالم کی جان نکل رہی ہے، یا نبی اللہ رحم فرماؤ رحم فرماؤ، کیا آخر آپ رحمت للعالمین نہیں ہو؟ پھر ہم مجرموں سے فارغ کیوں ہو بیٹھے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے بھی اس طریقے سے امداد طلب کی ہے کہ عرض کیا کہ اے پیشواؤں کے پیشوا، میں دلی قصد سے آپ کے حضور آیا ہوں، آپ کی رضا کا امیدوار ہوں اور اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ قصید نعمانیہ کے اشعار ہیں، اور ان اشعار میں حضور کو ندا بھی ہے اور حضور علیہ صلاۃ و تسلیم سے مدد بھی طلب کی گئی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بعد وفات بھی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ائمہ و مشائخ نے مدد طلب کی ہے، اور پیارے مصطفیٰ کریم مدد فرماتے ہیں۔ اور بہت سی روایتیں ہیں جس کے اندر جو ہے یہ ندا اور یہ مدد کا طلب کرنا پایا جاتا ہے۔ خود دیوبندیوں کے پیشوا قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی نے بھی ایسے اشعار لکھے ہیں کہ جن میں پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم آقا سے مدد طلب کی گئی ہے، اور ایسے اشعار پر اپنے اکابرین پر ان کی جانب سے کوئی فتویٰ نہیں آتا، جیسے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں، اے رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ نالہ امداد غریب یہ ان کا جو ہے لکھا ہوا اشعار کا نام دیا گیا ہے، یا یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 22 پر یہ کتاب دیوبند سے چھپی ہے، اور ایک جگہ کلیات امدادیہ میں یہ بھی دیوبند سے چھپی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ پڑا ہوں بے طرح گرداب غم میں، ناخدا ہو کر میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، بس اب چاہو ڈبا دو یا تراؤ یا رسول اللہ۔ نیز اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا کہ کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگی کفر و شرک ہے۔ اب یہاں کسی سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور اولیاء کرام مراد ہیں، کیونکہ دیوبندیوں کے نزدیک اکابر دیوبند کو دور سے پکارنا شرک نہیں، یہ حکم صرف امام الانبیاء کے لیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یعنی یہ اپنے پیشواؤں کے لیے تو جائز رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں، جیسے کہ محمد ذوالفقار دیوبندی نے لکھا کہ اے میرے مرشد، اے میری پناہ، اے میری گھبراہٹ کے سہارے، اور اے جائے پناہ دنیا و آخرت میں۔ دیکھو اب یہ تو اپنے پیروں کو دنیا اور آخرت کی پناہ تصور کر رہے ہیں اور ان سے مدد مانگ رہے ہیں، اور پھر کرامات امدادیہ میں یہ اشعار بھی ان لوگوں نے لکھے ہیں کہ رحم کیجئے مجھ پر اے میرے فریاد رس۔ فریاد رس یعنی اگر کوئی مدد مانگے تو اس کی مدد کو پہنچ کر اس کی مدد کرنے والے کو فریاد رس کہتے ہیں۔ رحم کیجئے مجھ پر اے میرے فریاد رس، کیونکہ نہیں ہے میرے لیے اے میرے جائے پناہ سوا آپ کی محبت کے کوئی توشہ، اے میرے سردار خدا کے واسطے کچھ عطا ہو، بے شک آپ میرے لیے دینے والے ہیں اور میری ضرورتوں کو پوری کرنے والے ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے اپنے پیر کے حوالے سے لکھا، تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا، ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ، تم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا، تم مددگار۔ یہ خود اپنے پیشواؤں کو مددگار لکھ رہے ہیں اور مدد کرنے والا لکھ رہے ہیں۔ اسی لیے علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہابی بولتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ تو یہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کو شرک اور کفر نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، یہ صرف سنیوں کے لیے، باقی اپنے پیشواؤں کے لیے ان پر کوئی حکم نہیں۔ تو لہذا ان کا یہ کہنا کہ کسی
غائب سے یا دور کسی بزرگ سے یا ان کی بعد وفات کسی بزرگ سے مدد مانگنا شرک ہے معاذ اللہ. یہ ان کا دھوکہ اور فریب ہے. حقیقتاً یہ شرک نہیں بلکہ یہ ان کا گھڑا ہوا شرک ہے جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے باطل عقیدوں سے دور رکھے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے.